اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات پر محمد وآل محمد. ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی. اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں، کچھ معارضات آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج اس کے 5ویں مرحلے میں جو گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق معرفت کی پہلی کڑی اور معرفت کی پہلی سیڑھی سے ہے. کیونکہ کل یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارے لیے ایمان پر باقی رہنا ضروری ہے تاکہ یہ حرارت ہمارے دل میں باقی رہے، اور ایمان کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر معرفت کے اطاعت نہیں ہو سکتی، اور بغیر اطاعت معصوم کے ایمان سالم نہیں رہ سکتا. یہ سب ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کام کر لیں دوسرے کو چھوڑ دیں تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں. یہ سب جڑے ہوئے ہیں. ایک کو بھی اگر آپ نے نہیں انجام دیا تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ کل کو انجام نہیں دیا. اور تقریباً ہر چیز ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں، ایک گاڑی آپ خریدیں، کار، بہت چھوٹا سا کوئی پیچ ہو، اگر وہ اپنی جگہ پہ فٹ نہیں ہے تو آپ کی لاکھوں کی کار تمام اس کے پارٹ صحیح ہیں، صرف ایک بہت چھوٹا سا پینچ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کام نہیں کر رہا ہے. یہ لاکھوں کی کار کام کرنے سے یا قاصر ہو جائے گی یا صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی. ساری باڈی اس کی کام کر رہی ہے،
صرف ایک بہت چھوٹا سا پیج جو شاید نظر بھی نہ آ رہا ہو، دکھ بھی نہ ہو رہا، وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے تو یہ پوری باڈی بیکار ہے۔ ہر چیز ایسے ہی ہے۔ انسان کا جسم ہے، مختلف آرگن سے بنا ہے، مختلف سسٹم سے بنا ہوا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سسٹم ہٹا دیجئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان رہ لے گا، سروائیو کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر سسٹم جب صحیح کام کرے گا تب انسان کی زندگی آسان اور بہتر ہوگی۔ کوئی ایک بھی ہوا تو وہ مریض کہلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں پریشانی ہے تو مریض ہے اور کڈنی میں پریشانی ہے تو مریض نہیں ہے، نہیں، کسی ایک چھوٹے سے حصے میں بھی اگر پریشانی ہے تو یہ مریض ہے، ولو وہ نزلے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ انسان کے بدن کے لیے بہت ضروری ہے۔ خود امام نے فرمایا کہ نزلہ ہونا خدا کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ اگر نزلہ نہ ہو تو مغز کے اندر جو پانی ہے جس میں مغز فلوٹ کر رہا ہے وہ اس کے اندر بہت سی گندگی مرتب ہو جائے گی جو اس کو ڈیمیج کرے گی۔ تو خدا نے ایک سلسلہ بنایا کہ یہ پانی نزلے کی تحت نکل جائے، نیا فریش پانی وہاں آ جائے اور یہ فریش رہے، بالکل صحیح پورشن میں اور صحیح کوانٹٹی میں رہے گا تو مغز صحیح کام کرے گا۔ تو لیکن اگر یہ ہلکا سا بھی نزلہ ہو تو کوئی کسی کو فون کریے نزلے سے، وہ کہے گا مریض ہیں، آج کیا ہوا؟ نزلہ ہوا ہے اسے۔ تو چھوٹا سا حصہ ہو، چاہے جسم کا کوئی بڑا حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے یا کوئی خدا نہ کردہ بڑا آرگن ڈیمیج ہو جائے، تب بھی وہ مریض ہے۔ ہر چیز وابستہ ہے ایک دوسرے سے۔ اسی طرح عمل بھی، دین میں بھی ہر چیز ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان گھر میں، اثنا عشری تھے، اثنا عشری گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ماں نے سکھا دیا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، کربلا کے شہید 72، ہم نے سیکھ لیا اور اسی پر ہم چلے۔ ہم نے بہت زیادہ تحقیق اور مطالعہ نہیں کیا۔ تو چونکہ مسلمان گھر میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، لہذا دین ہمیں وراثت میں مل گیا، لیکن جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ پورا خالص دینی ماحول نہیں ہے۔ قانون ملک کا کچھ اور ہے، سسٹم گھر کا کچھ اور ہے، مدرسے کا قانون کچھ اور ہے، اسکول اور کالج کے سسٹم کچھ اور ہے، آفس کی ٹائمنگ کچھ اور ہے۔ اب آپ اگر سب کو لے کر چلنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں کسی ایک کو دوسرے پر یا قربان ہونا پڑے گا یا آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ کہیں کہیں پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی اذان 12:02 پہ ہو رہی ہے، لیکن ظہر کا بریک جو ہے آپ کو، لنچ کا بریک 1 بجے ملے گا۔ چلیے خدا کی طرف سے توصیہ ہے، آپ 1 بجے بھی نماز پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس طرح مینیج کر لیتے ہیں۔ لیکن زندگی کے اکثر امور اسی طرح ہیں، ہم ایک طرف سے دین لینا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے اپنی دنیا بھی نہیں کھونے دینا چاہتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں دین نے ایسا کیا۔ دین نے ایسا نہیں کیا۔ آپ دین کے جتنے حصے کو مان رہے ہیں اور اس کو مان کر سمجھ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے ہر فائدہ جو اسلام کا ملنا چاہیے وہ کسی اور چیز سے ڈیمیج ہو رہا ہے۔ شادی ہم نے کی اسلامی اصول کے اوپر، زندگی ہم گزار رہے ہیں دنیاوی اصول کے اوپر، ویسٹرن سوسائٹی کے اصول کے اوپر، تو کیسے وہ برکتیں حاصل ہوں گی جو اسلام نے ازدواج کے لیے رکھی ہیں؟ قرآن کی ایک آیت جو تقریباً ہر عقد پڑھنے والا، آپ شادیوں میں عقد کی محفلوں میں جاتے ہیں، وہاں صیغہ جب پڑھا جاتا ہے، عقد ازدواج جب پڑھا جاتا ہے، صیغے سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں۔ عام طور سے اس خطبے میں یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا ہے یہ؟ حکم نکاح ہے اس میں کہ رسول شادی کر دیجئے جوان لڑکیوں کی اور لڑکوں کی اور اپنی کنیزوں کی اور اپنے غلاموں کی۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا۔ اسلام شادی کا قانون کیا کہہ رہا ہے؟ حکم خدا یہ ہے کہ جوانوں کی شادی کر دیجئے اور مال کے وجہ سے پریشان نہ ہوئیے، اگر پریشان ہوئے یہ
تو اللہ انہیں غنی کر دے گا. ہمارے یہاں پریشانی کیا ہے؟ جیسے ہی شادی کا کرائٹیریا آیا، جوان ہوا کوئی لڑکا، اس کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتے ڈھونڈنا شروع ہوئے، پہلا سوال یہ کماتا کتنا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شادی کر دیجئے، ہم غنی کر دیں گے. ہم الٹا اپنا قانون بنا رہے ہیں، پہلے غنی ہو پھر ہم شادی کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. یہ اثر انداز کہاں تک ہوگی کہ معاشرہ کو جس پریشانی سے بچانے کے لیے خدا اس حکم کو جاری کر رہا ہے، معاشرہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا جائے گا اپنے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے. اگر خدا کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے تو یہ پریشانی نہیں آئے گی. کتنی عجیب بات ہے، ہمیں حکومت کی دی ہوئی نوکری پر یا پرائیویٹ سیکٹر کی دی ہوئی نوکری پر بھروسہ ہے کہ اس سے گھر چل جائے گا، لیکن خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں غنی کر دوں گا اس پہ بھروسہ نہیں ہے. اس کی کیا گارنٹی کہ کل تک رہے گی؟ جب ہمیں اگلی صبح زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے تو نوکری تو بہت دور ہے، سرمایہ تو بہت دور ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں مالک کے اوپر، جو کسی فرم کا مالک ہے یا سرکاری نوکری اگر بہت مشکل سے مل بھی جائے آج کے دور میں، اس پر یقین ہے، لیکن خدا کے وعدے پہ یقین نہیں ہے. تو یہ سب ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اگر ہم نے ایک کو مانا اور ایک کو نہیں مانا تو دوسرا ضرور اثر انداز ہوگا. لہذا ضروری کہ سب کو لے کر چلیں، سب چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جہاں تک امکان میں ہو، تب آ کر انسان کو وہ اصل فائدے ملیں گے. تو معرفت کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو لے کر چلیں. کیا چیز انسان کو کمال تک پہنچائے گی؟ معرفت. معرفت کی جو بہت اہم کڑی ہے وہ خود کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب. امام حسین نے جو پیغام ہم تک پہنچائے ہیں کربلا میں، اس پوری نہضت میں، اس پوری تحریک میں، اس میں ایک پیغام ہمیں حرمت کا پہنچایا ہے. چیزوں کی حرمت کا لحاظ رکھنا. جیسے امام باڑہ ہے، اس کی ایک حرمت ہے، اس کی حرمت کے لحاظ سے آپ عمل کریں گے. وہ کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ یہاں نہیں انجام دے سکتے، تو اس کی حرمت کا لحاظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مسجد ہے، مسجد کی ایک حرمت ہے. تو کچھ اشیاء کو، بلکہ تقریباً تمام اشیاء کو خدا نے حرمت دی ان کے دائرے کے لحاظ سے. والدین ہیں، ایک حرمت ہے والدین کی. امام جماعت ہے مسجد کا، ایک حرمت ہے اس کی. مومن ہے، ایک حرمت ہے اس کی. مسلم ہے، ایک حرمت ہے اس کی. انسان ہے، ایک حرمت ہے اس کی انسان ہونے کے لحاظ سے. بلکہ شریعت تو حیوان کی بھی حرمت کا قائل ہے کہ اس کو وہی کام لیا جائے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا. اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، اس پہ چابوک نہیں مار سکتے. امام کا ایک ناقہ ہے جس سے 25 حج کیے امام نے سوار ہو کر، اور راوی کہتا ہے کہ 25 حج میں امام نے کبھی اس ناقے کو چھڑی بھی نہیں ماری. کتنا مذہب ہمارا ائمہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے فضائل پڑھیں آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ اس فضائل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. وہ ناقے کو، چوپائے کو چھڑی مارنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم انسانوں کو مارنے کو تیار ہیں. تو کیسے ہم ان کے ساتھ منسلک ہو پائیں گے؟ تو ان حرمتوں میں سے کسی ایک چیز کی جس کی بہت زیادہ حرمت ہے اور آج کے دور میں ضروری ہے اس کے اوپر توجہ کرنا، وہ ہے قرآن، اللہ کا کلام. آج آپ دیکھیں دنیا میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، ہر دوسرے دن آپ کو ایک خبر مل رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو اخبار کی سرخی مل جاتی ہے فلاں ملک میں قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، فلاں ملک میں قرآن کی بے حرمتی ہو گئی؟ وہ بھی کس چیز کے نام پر؟ آزادی ہے، بیان کے نام پر. آزادی یقیناً اچھی چیز ہے، اور اسلام کو آ کر آزادی کون سمجھائے گا؟ اسلام تو خود آ کر آزاد کیا ہے، نسلوں کو آزاد کیا ہے. لیکن آزادی کے اندر بھی حدود ہوتے ہیں. یہ جنگل تو نہیں ہے، انسانوں کی سوسائٹی ہے،
اور انسانوں میں آزادی کے ساتھ بھی بندشیں ضروری ہیں. آزادی تبھی محفوظ ہے جب بندشیں ہوں گی. کوئی انگریزی کا پروورب ہے کیا, یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگن. آپ ہوا میں ہاتھ چلا سکتے ہیں, ہاں چلا سکتے ہیں, آزادی ہے, لیکن کب تک چلا سکتے ہیں اور کہاں تک چلا سکتے ہیں؟ اتنی چلا سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو کسی دوسرے کے چہرے پہ نہ لگ جائے. تو یہ حدود ہیں, جہاں سے دوسرے کا چہرہ شروع ہو رہا ہے وہاں آپ کا حد ختم ہو رہی ہے. آپ اسی طرح ہوا میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہوا میں ہاتھ پھیلانے پر یا چلانے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جب تک کہ کسی دوسرے کے حدود کو پامال نہ کر رہے ہوں. تو بیان کی آزادی ہے, لیکن بیان اس طرح سے اور اظہار خیال اس طرح سے نہ ہو کہ کسی دوسرے کو مجروح کرنے لگے. تو آزادی بیان کے نام پر کسی مذہب کی قرآن کتاب کو جلا دینا, یہ کون سی آزادی ہے؟ اور آپ مسلسل سن رہے ہیں اس دور میں یہ مسلسل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے کیوں ہو رہا ہے. امام بھی یہی بتانا چاہ رہے تھے اپنے اس پورے کاروان میں. جو مختلف کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں امام نے, کچھ چیزیں مختلف جگہوں پہ کہیں ملا کر جب آپ انالائز کریں گے تو آپ کو پیغام ملے گا. امام جو ایک چیز بتا رہے ہیں کہ وہ سماج جو حرمتوں کو پامال کرتا ہے وہ سماج کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ تنزلی میں جائے گا. جو حرمتوں کا لحاظ نہیں کرے گا وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا. اور حرمتوں میں سے ایک بہت اہم حرمت کسے حاصل ہے؟ اللہ کے کلام کو. اور اللہ کے کلام کی جب بات ہو تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی امانت اور صداقت پر دلیل ہے. ورنہ کون مسلمان یہ طے کرتا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے؟ کیونکہ چاہے قرآن ہو, چاہے حدیث رسول ہو, چاہے حدیث قدسی ہو, مسلمان تو پیغمبر کے دہن سے سن رہا ہے, کہیں اور سے تو آ نہیں رہا ہے, کوئی اور سورس تو نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ پیغمبر کے لب مبارک سے نکل رہی ہیں. مسلمانوں میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ طے کر لیں کہ ان میں سے یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے. یہ پیغمبر کی امانت داری ہے کہ پیغمبر کہہ رہے یہ میرا کلام ہے, یہ خدا کا کلام ہے, اور یہ خدا کا وہ کلام ہے جو قرآن میں شامل ہے. یہ تین چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن جو وہی ہے, اللہ کا کلام ہے. ایک ہے حدیث قدسی, یعنی وہ حدیث یا وہ کلام جو اللہ کی طرف سے ہے لیکن قرآن میں شامل نہیں ہے. ہے وہ بھی اللہ کا کلام لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور تیسری وہ حدیث ہے جو پیغمبر کے دہن مبارک سے نکلے. عامہ کے نزدیک وہی حدیث ہے جو پیغمبر کے دہن مبارک سے نکلے. ہمارے نزدیک چونکہ ان پیغمبر کے تمام جانشین مثل پیغمبر ہیں سوائے عہدے نبوت کے, تو ان کے دہن مبارک سے بھی جو نکلے وہ حکم حدیث ہے. ان کے نزدیک, عامہ کے نزدیک, ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے نزدیک پیغمبر کے دہن سے جو بات نکلے وہ حدیث ہے. ہمارے نزدیک پیغمبر کے بعد صدیقہ طاہرہ, امیر المومنین اور باقی 11 ائمہ کے دہن مبارک سے بھی جو جملے نکلے وہ وہی حکم رکھتے ہیں جو پیغمبر کی حدیث رکھتی ہے. اس میں کوئی اس عنوان سے کوئی ان میں کمی اور زیادتی نہیں ہے. وہ حجت جو اس حدیث کے پاس ہے اس کے پاس بھی ہے. ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے ایک فقیہ کی, ایک حدیث شناس کی, کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ کلام معصوم کا ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کلام معصوم کا ہے تو وہ حجت ہے, وہ قانون ہے, اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ قانون کو کم اور زیادہ کر سکتا ہے. اسی لیے میں اکثر اپنے جوانوں سے کہتا ہوں ایک حدیث واٹس ایپ پہ دیکھ کے, فیس بک پہ دیکھ کے, ٹویٹر پہ دیکھ کے دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت امکان ہے اس حدیث کے مقابلے میں 10 اور حدیثیں ہوں. بہت امکان ہے اس حدیث میں امام نے کچھ کہا ہو, دوسری حدیث میں امام نے اس کو انالائز کیا ہو, سمجھانے کی کوشش کی. ایک حدیث میں مثال دے دوں, پس پردہ تک بات چلی جائے,
اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ایک حدیث ہے جو ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں. جب گھر میں جھگڑا ہوا فوراً ایک حدیث ہے جو ہم فوراً استعمال کرتے ہیں کہ تم چپ ہو، تم تو ناقص العقل ہو. امیر المومنین کا جملہ ہے. امیر المومنین کا جملہ ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنے گھر میں جنگ جیتنے کے لیے، جو امکان نہیں کہ آپ جیت جائیں، یہ تو طے ہے، جیت آپ نہیں پائیں گے، لیکن کبھی کبھی چپ کرانے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ تم چپ رہو، تم ناقص العقل ہو. اور حدیث ہے امیر المومنین کی، اور وہ بھی امیر المومنین کی چاہنے والی ہے. وہ سوچتی ہے کہ امیر المومنین نے ایسا ہمیں کیوں کہا. اب ایک حدیث کے انالسٹ کے پاس جب آپ جائیں گے، ایک حدیث کافی نہیں ہے. اگر وہ ثابت بھی ہو جائے کہ معصوم سے ہے، تب بھی ضروری ہے کہ اس کو پورا انالائز کیا جائے. ہر حدیث ہر جگہ نہیں فٹ ہوتی. اب جب آپ جا کر کسی حدیث شناس سے پوچھیں گے تب سمجھ میں آئے گا اور بتائے گا کہ اس سے مراد تمام خواتین نہیں ہیں، اس سے مراد کوئی ایک خاص خاتون ہے. اب آپ تاریخ میں تلاش کریے کہ وہ خاص خاتون کون ہے جسے امیر المومنین نے کہا کہ ناقص العقل ہے، ناقص العبادہ ہے. تمام خواتین کو نہیں کہا ہے. اگر تمام پر آپ قانون بنا دیں گے تو امیر المومنین کے گھر میں بہت سی خواتین ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ الیاذن باللہ کوئی صدیقہ طاہرہ کو ناقص العقل کہہ سکتا ہے؟ کوئی جناب زینب کو ایسا کہہ سکتا ہے؟ الیاذن باللہ. اس کا مطلب یہ قانون کلی نہیں ہے. اب حدیث شناس کی ضرورت ہے جو آپ کو سمجھائے کہ یہ حدیث خاص ہے، کسی ایک فرد کے لیے کہی گئی ہے، سب کے لیے نہیں کہی گئی ہے. تو ایک حدیث سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا. تمام حدیثوں کو دیکھیں گے، پھر ان کی سند کو دیکھیں گے، پھر ان کے راویوں کو دیکھیں گے، پھر حالات کو دیکھیں گے. کن حالات میں کہاں پر امام نے یہ جملہ کہا، سب کے لیے کہا، اس خاص انسان کے لیے کہا تھا، کسی خاص موقع کے لیے کہا تھا، واقعاً کہا تھا یا نہیں کہا تھا. یہ تمام چیزیں اس کے بنا آپ نہیں پہنچ سکتے نتیجے تک. تو اس کلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک آدمی چاہیے جو سب کے اوپر نظر رکھتا ہو. یہ حدیث ہے، پیغمبر کے دہن سے نکلے حدیث، امیر المومنین کے دہن سے نکلے حدیث. لیکن ابھی ہم پیغمبر ہی تک رہے، پیغمبر ہی کے دہن سے نکل رہی ہے. لیکن پیغمبر کہہ دیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کہہ رہا ہے، تو یہ حدیث ہو جائے گی حدیث قدسی، یعنی اللہ کا کلام ہے. زبان پیغمبر کی ہے لیکن کلام اللہ کا ہے. پھر پیغمبر ایک جملہ کہیں اور کہیں یہ کلام بھی خدا کا کلام ہے لیکن یہ قرآن کا حصہ ہے. تو تینوں چیزیں پیغمبر کے دہن مبارک سے نکل رہی ہیں. یہ پیغمبر کی صداقت اور امانت داری ہے کہ پیغمبر مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، یہ حدیث قدسی ہے اور یہ قرآن ہے. اگر پیغمبر نہیں بتاتے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. جنہیں نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ معلوم ہو، وہ پیغمبر کی آیت اور پیغمبر کی حدیث میں فرق کہاں سے سمجھیں گے؟ تاریخ تھوڑا سا مطالعہ، ہمارے مجمع کو تو پورا بتانے کی ضرورت بھی نہیں. تو یہ پیغمبر نے یہ قرآن جب ہمیں عطا کیا تو اس قرآن نے ایک دعویٰ کیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن پیغمبر یا کسی بشر کی لکھی ہوئی تحریر ہے یا بولی ہوئی چیز ہے تو اس کا مثل لے آؤ، ایسے 10 سورے لے آؤ. قرآن میں چیلنج آج بھی موجود ہے. اور یہ چیلنج کس کو کیا گیا تھا؟ عرب کو، جو اس زمانے میں اپنی بلاغت پر اور اپنے ادب پر سب سے زیادہ نازا تھے. دیکھیے خدا کی سنت یہ رہی ہے، جس زمانے میں جیسے انٹلیکچوئلز تھے ان کے سامنے ویسا نبی اور اس کے جیسا معجزہ بھیجا. جناب موسیٰ کے زمانے میں ساحر اور جادوگروں کا زمانہ تھا، اور قوم جو ہوتی ہے وہ انٹلیکچوئلز کے پیچھے چلتی ہے. آپ کو پوری قوم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، انٹلیکچوئلز کو اگر آپ نے سمجھا لیا باقی قوم اپنے آپ سمجھ جائے گی. جناب موسیٰ کا زمانہ
سحر اور جادو کا زمانہ تھا، جادوگروں کا زمانہ تھا. فرعون بھی اپنے دربار میں رکھے تھا، اسی لیے اس نے ان کو بلایا تھا. اور جناب موسیٰ کو خدا نے وہ معجزہ عطا کیا جو ان کے جادو کے سے بڑا ہو. اور وہاں جب بحث و مناظرہ، قرآن کی پورے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو کہا کہ ہم پہلے اپنا داؤں پھینکیں یا تم، جناب موسیٰ کو تم لوگ پھینکو جو پھینکنا ہے. اور انہوں نے رسیاں پھینکی تھی جو لوگوں کو سانپ لگ رہی تھی. جادو ہوتا ہی یہی ہے، اصل کیوں فریب کے ساتھ پیش کرنا ہے، نہیں وہ سانپ لگ رہا ہے کہ سانپ ہے. جب وہ اپنا جادو دکھا چکے تو پیغمبر خدا یعنی جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو چھوڑا اور وہ اژدہے میں تبدیل ہوا، اور اس نے ان رسیوں کو جو دنیا کو سانپ لگ رہی تھی نگلنا شروع کیا. میں نے کہا انٹلیکچوئلز کی سمجھ میں آ جائے گا تو باقی کی سمجھ میں آئے، چونکہ وہ جانتے تھے، اپنے فن کے تو ماہر تھے، جادو تو جانتے ہی تھے، اپنے فن کے ماہر تھے. جب جناب موسیٰ کے اژدہے نما عصا نے ان کو نگلنا شروع کیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. کیونکہ اگر جادو ہوتا تو اس کا ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ جادو ہے، اس کا اگلا وار میں کیا کروں. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعاً اصل میں نگل رہے ہیں، تو وہ سب سجدے میں چلے گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب ہارون پر اور رب موسیٰ پر. تو اس دور کے انٹلیکچوئل کی سمجھ جادو تک پہنچی تھی، لہذا اژدہا تبدیل کی ہو گیا، عصا جو تھا وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا. اچھا، آج کے دور کے بچے کو سمجھانا آسان ہے. کیا واقعاً عصا اژدہے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اکثر آپ میں سے کہیں گے نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے. اولاً تو ہوا ہے، تو کسی چیز کا ہونا سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے. خدا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو ہو ہی نہیں سکتا، اس عمل میں صلاحیت ہونی چاہیے ہونے کی. کبھی کبھی پریشان کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں نا کہ کیا خدا 2 اور 2 5 کر سکتا ہے؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ 2 اور 2 5 کر سکتا ہے، نہیں، 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے، ان میں صلاحیت نہیں ہے 5 ہونے کی، ادھر سے کمی نہیں ہے، اس میں ظرف نہیں ہے. کیا خدا اپنے جیسا کسی کو بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے. کیا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے بنایا، چاہے تمام صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہو، جیسے ہی بنایا وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بنایا جائے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہے. جس نے اسے بنایا ہے وہ قابل پرستش ہے. تو یہ جو عصا کو تبدیل کیا ہے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس ہونے کے پروسیس میں کتنے سال لگیں گے یہ مسئلہ ہے. یہ لکڑی جو عصا ہے یہ کچھ دن میں ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، زمین کے حوالے کر دی جائے گی. کچھ برس میں یہ مٹی بن جائے گی. کچھ برس بعد اگر یہاں کوئی بیج پڑا تو اس کا کوئی حصہ کسی پھل کی شکل میں، کسی درخت کی شکل کو اختیار کرے گا. وہی ہے، وہی لکڑی ہے. دوبارہ ایک پودے کی شکل کو اختیار کرے گی. دوبارہ بہت امکان ہے کہ اس کے اوپر کوئی ثمر لگے تو ایک حصہ ثمر میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اس ثمر کو کوئی اژدہا نگل لے تو اس کے جسم میں شریک ہو جائے گا. پھر اس سے اگر کوئی اور تولید مثل ہوگی تو یہ وہی لکڑی ہے جو دوبارہ اژدہے میں تبدیل ہو رہی ہے. لیکن اس کو لگیں گے کم سے کم سینکڑوں سال. خدا جب اپنے نبی کو معجزہ دیتا ہے تو اسے یہ صلاحیت دیتا ہے کہ اس سائیکل کو وہ اتنی تیزی سے ادا کرے گا کہ ایک آن میں سینکڑوں کا سفر، سالوں کا سفر طے ہو جائے گا. تو یہ جناب موسیٰ کا زمانہ تھا، لہٰذا یہ دیا. جناب عیسیٰ کا زمانہ کاہے کا تھا؟ طب کا زمانہ تھا، حکمت کا زمانہ تھا. مختلف امراض کا علاج وہ ڈھونڈنے لگے تھے، ان کو دعویٰ تھا. لیکن ان کے درمیان بھی کچھ ایسے مرض تھے
جن کے علاج سے وہ قاصر تھے. کوڑ کا مرض ہے، لیپریسی ہے، جس کو ہو جاتی تھی اس کو باہر نکال دیتے کیونکہ وہ دوسرے کو ہو جائے گا، اور ان کے پاس علاج نہیں تھا. پھر اگر کوئی شخص آیا اور وہ چھونے سے کسی کو شفا دے رہا ہے اس مرض کو جس کے سارے حکماں مل کے علاج نہیں کر پا رہے ہیں، تو حکماں کی سمجھ میں آ گیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا علم بتا رہا ہے کہ یہ عمل ہم سے ممکن ہی نہیں ہے، کہیں اور سے اس کو عطا ہو رہا ہے. جو عطا کر رہا ہے وہ اس کو سچ بھلانے والا ہے، جس کو یہ تصدیق کر رہا ہے ہم بھی اس کی تصدیق کریں گے. وہ ڈاکٹرز، وہ طبیب سمجھ گئے کہ یہ عام نہیں ہے کیونکہ وہ علم رکھتے تھے. عرب کو گمان تھا اپنی لٹریچر پہ، اپنی گرامر پہ، آج تک ہے. وہ کیوں دوسروں کو عجم کہتے ہیں؟ عرب اور عجم مشہور ہے. عجم مطلب گونگا. ان کا گمان یہ تھا کہ جو عربی زبان میں گفتگو نہیں کر رہا وہ گونگا ہے، چوپایا ہے. اس سے صرف فارس مراد نہیں ہے، ایران مراد نہیں ہے، ہم بھی عجم ہیں ان کی نظر میں کیونکہ ہم عربی نہیں بولتے. تو جس طرح حیوانات، دیگر حیوانات زبان نہیں بولتے انسانوں کی، جو عربی نہیں بولتا وہ عجم ہے، گونگا ہے. تو ان کو اسی پہ فخر و مباحات تھا. ان کے درمیان ان کی نظر میں ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پہ چرواہا ہے، جنگلوں میں جاتا ہے، صحرا میں جاتا ہے، کسی کے سامنے نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے، ایک دم سے آ کر وہ کوہ ابو قبوس پہ کھڑے ہو کر ایسی آیتوں کی تلاوت شروع کرے کہ سارے عرب مل کر بھی اس کی ایک مثل نہ لا سکیں. تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عام بشر کا کلام نہیں ہے. جو سمجھدار تھے وہ ایمان لے آئے، جو ہٹ دھرم تھے وہ کہنے لگے یہ ساحر ہیں، یہ دیوانہ ہے، العیاذ باللہ، یہ شاعر ہے. قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے تو ایسے 10 سورے لے آؤ. کوئی نہیں لا سکا. پھر قرآن نے کہا اچھا 10 آیتیں لے آؤ. پھر قرآن نے دوبارہ کہا 1 سورہ لے آؤ. تو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ قل هو اللہ، 4 آیتیں ہیں اس میں. یعنی دعویٰ گھٹ کے 4 آیتوں پہ آ گیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ 1400 برس سے یہ چیلنج آج تک موجود ہے کہ ایک سورت نہیں، ایک آیت کوئی نہ لا سکا کہ جو بلاغت میں، شیرینی میں، سجا میں، بیان میں قرآن کا مثل بن سکے. اور ابھی 2 یا 3 دن پہلے میں کسی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ اب جو انسانوں کی مدد کے لیے سب سے بڑی چیز اس وقت کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کے سامنے بھی جب بشر نے پیش کیا کہ قرآن کی مثل لے آؤ تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں اس کے جیسا کلام لانے سے قاصر ہوں. یہ دلیل بنی کہ وہ چیلنج جو پہلے دن کیا گیا تھا کہ اپنی تمام قوتوں کو اکٹھا کر لو، تمام سرمایہ کو اکٹھا کر لو، ہمارے کلام کے مقابلے میں اگر 1 آیت لے آؤ تو ہم اس کلام کو واپس لے لیں گے. نہیں لا سکا بشر. جب نہیں لا سکے تو پھر علاج کیا کیا؟ اس کو جلا دو. اس کو سننے سے پہلے سننے سے منع کیا، پھر اس کو جلا دو. جب انسان مقابلہ نہیں کر پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو تاراج کرنے کی کوشش کرتا ہے، مٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس نے نازل کیا ہے اسی نے جس طرح وہ چیلنج کیا ہے کہ تم اس کا مثل نہیں لا سکتے، اسی نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ جس کی مثل تم نہیں لا سکتے اس کو تم مٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کے محافظ ہیں. لہٰذا آج یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو خبر مل رہی ہے کہیں قرآن جلا دیا گیا، کہیں قرآن کی توہین کی گئی. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو ورغلایا جائے، آبرو سے چھیڑا جائے. دیکھیے ایک خاص چیز ہے انسانی فطرت میں، جو چیز بہت تکرار ہوتی ہے اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے.
اگر آپ خبر سنیں مثلا کہ کھلا علاقے میں ایک انسان کی موت ہو گئی، انسانی سسٹم ہے، جو آیا ہے جائے گا، پہلے دن اگر آپ سنیں گے تو آپ کو ایک شوق لگے گا، لیکن اگر ایک ہی دن میں آپ 10-20 خبریں سن لیں تو آپ کے لیے بہت عام سی بات ہو جائے گی۔ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں میت ہو، اس کے لیے غسل دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کفن پہنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈیلی غسل دیتے ہیں مردوں، ہر دن کفن پہناتے ہیں، ان کے لیے عام سی بات ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی تکرار ہوتی ہے چیز کہ اس کی جو ہیبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہے۔ ایک بار قرآن چلایا گیا، اتنا ہنگامہ ہوا، دوسری بار قرآن چلایا گیا، اتنا ہنگامہ ہوا، تیسری بار قرآن چلایا گیا، پھر ہنگامہ ہوا۔ وہ اس مسلسل کوشش میں ہے کہ اتنا یہ کیا جائے کہ آخر مسلمان اس کو عام سمجھنے لگیں، اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ہرگز اس عمل کو عام نہ ہونے دیں، اور اپنے اندر جو جذبات ہیں قرآن کے احترام کے ان کو سالم رکھیں اور ان کے سامنے احتجاج کریں۔ محرم بہترین مہینہ ہے اس عمل کے لیے، کیونکہ حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے یہی بیان کیا تھا کہ رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہوں گے، سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، قرآن سے قرآن ناطق جدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا حسین کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے، جب قرآن کی توہین ہو، ہر داری اس کے خلاف احتجاج ہے، ہر مجلس اس کے خلاف احتجاج ہے، ہر نوحہ اس کے خلاف احتجاج ہے۔ ہماری مجالس سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہمارے دل مجروح ہوئے ہیں، اور وہ چاہے جتنی سازش کر لیں قرآن کا جو احترام ہے وہ باقی رہے گا۔ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے جذبات مجروح، یہاں تک کہ آپ عادی ہو جائیں، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہونا ہے۔ قرآن وہ کتاب تھی جس نے وہ منشور حیات دیا ہے کہ ایسا قانون تو کسی نے نہیں دیا۔ قرآن نے چیلنج ضرور کیا، اسلام کو مکمل ترین دین بیان کیا، اسلام کو قابل قبول دین بیان کیا، لیکن ایک قانون بھی بنا دیا، لکم دینکم ولی الدین۔ اس سے بہترین پالیسی آج تک کوئی دین نہیں بنا سکا۔ قرآن میں آج بھی صورت موجود ہے، قرآن میں آج بھی قانون موجود ہے۔ ہمارا دین ہمارے پاس ہے، ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہمارا دین قابل قبول ہے، لیکن اگر ان سب کے باوجود تم اپنے دین پہ باقی رہنا چاہتے ہو، لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑے امن کی پالیسی آپ کو کیا چاہیے؟ مسلمان یا قرآن جب تک ایک رہیں گے اور مسلمان وہ عمل کرے گا جو قرآن کی روشنی میں صحیح ہو، تب تک کبھی مورد الزام نہیں آئے گا۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم مسلمان کے عمل کو اسلام کا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان کا عمل اپنا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر مسلمان چوری کر رہا ہے تو کیا اسلام چوری کی اجازت دیتا ہے اسے؟ اگر مسلمان کسی کا حق چھین رہا ہے تو کیا اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں پہ یہ الزام اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے کہا تو حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، لیکن نہ کتاب پر عمل کیا، نہ صاحبان کتاب سے پوچھا کہ کتاب پر عمل کیسے کیا جائے۔ اگر قرآن لیا تھا تو جن لوگوں کے پاس علم قرآن تھا اور وہ بہتر جانتے تھے کہ تم علم قرآن نہیں رکھتے ہو، اور تاریخ گواہ ہے
ہر دور میں ہر بادشاہ نے یہ اعتراف کیا کہ اگر یہ اہل بیت کی فرد نہ ہوتی ہم ہلاک ہو جاتے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں علم نہ معلوم ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آتا، اگر یہ نہ ہوتے ہمیں حدود شرم سمجھ میں نہ آتے۔ تو ہر دور کا اعتراف یہ بتا رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اکیلے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کے باہر ہے۔ اس لیے قرآن سمجھانے والے چاہیے، اگر اس پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ آج جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان کی تائید نہیں ہے جو ایک عمل کر رہے ہیں، ان سے تو جو معاملہ ہے وہ تو رہے گا، ان سے جو احتجاج ہے وہ تو رہے گا۔ بھائی ہم اپنے ملک کی حکومت کے، ہماری ملک کی حکومت نے تو UN تک میں جب آڈینس آیا اس قرآن کے جلانے کے سلسلے میں اور مجروح کرنے کے سلسلے میں، تو بہت سے ملک جو اپنے آپ کو آزادی بیان کا پیغمبر سمجھتے ہیں انہوں نے اس آرڈیننس کو پاس نہیں ہونے میں کوشش کی۔ ہمارے ملک نے رائے دی، فیور میں رائے دی کہ انسانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی مقدس سمجھے جانے والی کتاب کو جلانے کا حق کسی دوسرے گروہ کو نہیں۔ ہمارے ملک نے تو یہ کیا، UN میں کیا، ووٹ دیا باقاعدہ۔ تو ان کا جو معاملہ وہ تو رہے گا، وہ احتجاج تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو غور سے پڑھیں تو یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیوں ایک غیر کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی کہ وہ قرآن جلا سکے؟ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کے گھر کے دروازے کو جلایا جا سکتا ہے، جب نبی کے گھر کے دروازے کی کوئی حرمت نہیں ہے تو پھر کتاب کی حرمت کہاں رہے گی؟ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ علی کے گلے میں رسن ڈالی جا سکتی ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نیزے پہ بلند کیا جا سکتا ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جمع قرآن کے نام پر قرآن کے خطوط کو جلایا جا سکتا ہے، تاریخ کو ہمیں انالائز کرنا پڑے گا کس نے شروعات کی اس بے حرمتی کی۔ تو جو احتجاج آج ہے وہ صدیوں پلیلے کرنے والوں کے ساتھ بھی اور ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ یہ آج جو آواز اٹھ رہی ہے یہ کل کیوں نہیں اٹھی؟ اگر کل اٹھی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اگر کل نبی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر آنے والوں کے خلاف مدینے کے مسلمان ہی کھڑے ہو جاتے تو ان کے اپنے گھر بھی کل محفوظ رہتے۔ اور جب جب حرمتیں پامال ہوتی ہیں قومیں تنزلی میں جاتی ہیں۔ جس نے وہ عمل کیا وہ تو ذلیل اور رسوا ہوگا ہی، لیکن جو سبب بنے اس ذلت کے، اس رسوائی کے، وہ ہر اس گناہ میں شریک ہے جس کی وجہ سے قومیں زوال میں جا رہی ہیں۔ لیکن میرے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں، اور دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اہل بیت کو تو آپ سنتے ہیں کہ اہل بیت نے قرآن کے لیے قربانی دی، اہل بیت نے قرآن کے لیے گھر جلوا دیے، جانیں دے دیں، مال لٹا دیا۔ قرآن نے اہل بیت کا ساتھ کہاں دیا؟ قرآن تو خاموش ہے۔ آج بھی قرآن جلایا گیا، قرآن نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا۔ مسلمان احتجاج کریں کیونکہ ذمہ داری بھی مسلمان کی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت نے جو قرآن کا ساتھ دیا، قرآن نے بھی اہل بیت کا ساتھ دیا۔ آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے متوجہ ہوں گے۔ بس یہ آخری بات دیکھیں، کوئی بھی آج مسئلہ آ جائے، ہمارے اور عامہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم بھی آیت پیش کرتے ہیں، وہ بھی آیت پیش کرتے ہیں، ہم بھی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، ہم بھی سیرت پیش کرتے ہیں، وہ بھی سیرت پیش کرتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے، دونوں قرآن کا ماننے والے ہیں، دونوں حدیث کو ماننے والے ہیں، دونوں اہل بیت کو ماننے والے ہیں، یا پیغمبر کی حد تک تو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی حدیث پیغمبر پیش کرتے ہیں، ہم بھی حدیث پیغمبر پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے دعوے میں دلیلیں پیش کرنے میں یہی چیزیں لاتے ہیں، وہ بھی اپنے دعوے میں وہی حدیثیں پیش کرتے ہیں جو ان کے
موقف کی حمایت کر رہی ہوں. لیکن جب پہلا مقدمہ ہوا، آج تو ہے یہ کہ ہم بھی قرآن پیش کریں گے، وہ بھی آیت لے کے آئیں گے، ہم بھی حدیث پیش کریں گے، وہ بھی حدیث پیش کریں گے. لیکن جب پہلا مقدمہ ہوا، تاریخ کا پہلا مقدمہ جو صدیقہ طاہرہ نے دربار خلافت میں پیش کیا، تو کمال یہ ہے کہ اس پورے خطبے میں، آپ جائیں خطبہ اٹھا لیجئے، پورے خطبے میں صدیقہ طاہرہ نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی، صرف قرآن کی آیتیں پیش کی، صرف قرآن سے استدلال کیا، کیونکہ سامنے والے نے پیغمبر سے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب خدا کافی ہے. لہذا صدیقہ طاہرہ نے اپنے بابا کی حدیث پیش نہیں کی، حدیث قدسی بھی پیش نہیں کی، اپنا کلام بھی پیش نہیں کیا، امیر المومنین کا کلام بھی پیش نہیں کیا. جتنی خطبے میں دلیلیں، سب قرآن سے دلیلیں ہیں. اور قرآن نے ساتھ ایسے دیا کہ آج ہر ایک قرآن کے مقابلے میں آیت لے آتا ہے، حدیث کے مقابلے میں حدیث لے آتا ہے. لیکن جب صدیقہ طاہرہ نے 31 آیتوں کے ساتھ اپنے مقدمے کو پیش کیا، تو سامنے والے کے پاس ایک آدھی آیت بھی نہ مل سکی اسے جو صدیقہ طاہرہ کے سامنے پیش کر سکتا. لہذا ایک حدیث لے کر آیا جس کا راوی بھی خود تھا. کل تک حسبنا کتاب اللہ کہنے والا آج صدیقہ طاہرہ کے مقابلے میں ایک جھوٹی حدیث لے کر آیا. یہ قرآن کا ساتھ دینا تھا کہ جب بات صدیقہ کی آ جائے گی تو ایک حدیث تو تم لا سکتے ہو، قرآن کی ایک آدھی آیت بھی نہیں لا پاؤ. قرآن کی ایک سورت تو بہت دور کی بات ہے، ایک آیت پیش نہیں کر سکو گے جو صدیقہ طاہرہ کے خلاف ہو. اور اہل بیت نے کیسے لحاظ رکھا قرآن کا؟ اپنے گھر کو جلنے دیا. قرآن اگر نیزے پہ اٹھائے گئے تاریخ میں تو اہل بیت کے سر بھی اٹھائے گئے. قرآن کو جلایا گیا، اہل بیت کے گھر کو بھی جلایا گیا. قرآن کو پامال کیا گیا، اہل بیت کے پاکیزہ جسموں کو پامال کیا گیا. اور جب ظلم و ستم اپنے اوج پہ پہنچا تو اسی خاندان کی ایک فرد یہ کہہ کر نکلی کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور اصلاح کرنے والا یہ کاروان کربلا میں آ کر قیام پذیر ہو گیا. آج 5 محرم گزر گئی. صبح ورقردانی کر رہا تھا تاریخ کی کچھ چیزوں کی. 5 محرم کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ 5 محرم کو کوفے کے بازاروں میں ایک دم سے ہلچل بڑھ گئی. کس بازار میں؟ وہ بازار جہاں اسلحہ بیچا جاتا تھا. اور ہر کچھ دیر پہ کچھ جماعت آتی تھی، کوئی تلوار خرید رہا ہے، کوئی نیزہ خرید رہا ہے، کوئی تیر خینچ خرید رہا ہے، کوئی کمان کو صحیح کروا رہا ہے. اور جب پوچھا جاتا تھا کیا معاملہ ہے، کہا ہم کربلا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، سنا ہے نواسہ رسول کو گھیر لیا گیا ہے، جو ان کے خیمے پہ حملہ کرے گا ابن زیاد نے انعام کا وعدہ کیا ہے. ادھر یہ تیاری ہے، اسلحے سجائے جا رہے ہیں، اسلحوں پہ دھار کی جا رہی ہے. بعض نسخوں میں نے دیکھا کہ وہ اپنے تیر اور نیزوں اور تلواروں کو زہر میں بجھا رہے تھے کہ اگر ضرب رکاب نہ آئے تو یہ زہر کاری ثابت ہو. اور ادھر حسین اپنے لشکر کو آراستہ کر رہے تھے. اور حسین کے لشکر کا کیا کہنا، بہت چھوٹا سا لشکر لیکن اپنے اندر کائنات سمیٹے ہوئے لشکر. ایک ایسا لشکر جس کا ایک سپاہی 6 مہینے کا ہے اور ایک سپاہی 90 برس کا ہے. کیسے کیسے سپاہی ہیں اس لشکر میں. اسی لشکر میں 2 سپاہی ہیں، 2 ناصر و مددگار ہیں حسین کے. اگر ان کے سن کو دیکھیں تو بہت کم ہیں، قد کو دیکھیں ظاہری طور پہ تو بہت کم ہیں، لیکن اگر جذبے کو دیکھیں تو کسی جوان سے کم نہیں.
دو بھائی جو کس کی طرف سے فدیہ ہیں؟ جب حسین مکے سے نکل رہے تھے، پہلی منزل تنعیم ہے، جہاں آج بھی اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں، مسجد تنعیم، حرم وہیں سے شروع ہوتا ہے، حدود حرم، پہلی منزل جو لوگ مکے سے نکلتے تھے وہیں ہوتی تھی۔ حسین اس منزل سے آگے بڑھے تھے کہ مکے کی طرف سے گرد اٹھی۔ ابو الفضل عباس نے احتیاط کے طور پر سواریوں کو روک دیا کہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ جب گرد چھٹی، کس کو دیکھا؟ کہا عبداللہ ابن جعفر، یعنی جناب زینب کے شوہر۔ قریب آئے، حسین کو سلام کیا، کچھ دیر مکالمہ کیا، طویل گفتگو ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ آقا اگر اجازت ہو تو میں شہزادی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا آپ کی زوجہ ہیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خیمہ نصب کیا گیا، جناب زینب اس میں تشریف فرما ہوئی، جناب عبداللہ اندر گئے، شہزادی کو سلام کیا۔ شہزادی نے جواب سلام کے ساتھ پہلا جملہ کہا کہ میں آپ سے پہلا ہی وعدہ کر چکی تھی، جب حسین جائیں گے میں ساتھ جاؤں گی۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی میں آپ کو واپس لے جانے نہیں آیا ہوں، مجھے عقد کے ضمن میں کیا گیا وعدہ یاد ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کل حالات خراب ہو گئے تو اپنے طرف سے حسین کے لیے کچھ لے جا رہی ہیں؟ عبداللہ نے اس کے بعد دو شہزادوں کو خیمے میں لے کر آئے، کہا کل اگر وقت آ پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا، ایک کو میری طرف سے فدیہ کر دیجئے گا۔ حسین کے اوپر فدا ہونے کے لیے دو پنے ننھے قرآن کے پاروں کی شکل میں، ایک کو تاریخ نے اون کا نام دیا، دوسرے کو محمد کا نام دیا۔ یہ زینب کے لخت جگر ہیں، عبداللہ ابن جعفر کی اولاد ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں۔ کربلا کے میدان میں شب عاشور جب یہ طے ہو چکا کہ کل جنگ ہونی ہے، محضر نامہ شہادت پڑھا جا چکا، شہزادے اپنا نام شہادت نامے میں سن چکے ہیں، رات کی کسی تنہائی کے موقع میں ایک بار ماں نے دونوں شہزادوں کی گفتگو کو سنا۔ دونوں بھائی اللہ اللہ، اہل بیت کے گھرانے کے بچے بھی گفتگو جب کرتے ہیں، شجاعت سے بھری گفتگو، دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم جعفر کی اولاد ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، کل جنگ میں کوئی ہم سے سبقت نہ لینے پائے اور ہم علم کے حقدار تو ہم ہی ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب قریب آئیں، ہرگز ہرگز علم کا نام تمہاری زبان پہ دوبارہ نہ سنوں، اگر میرے بھائی نے سن لیا تو کبھی زندگی میں علم کو ہاتھ نہ لگائے گا، تم عباس کے زیر سایہ جنگ کرو گے۔ اور اس کے بعد شہزادی نے ایک جملہ کہا دیکھو اونو محمد، مجھے تمہاری شجاعت پہ بھروسہ ہے لیکن تمہاری عمر کم ہے، گرمی بہت شدید ہے، پیاس کی شدت ہے، کل اگر میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے ترائی تک پہنچ جانا تو تم پر پانی حرام ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لبوں کو تر کر لو اور میرا حسین خشک لبوں کے ساتھ رہے۔ یہ جملہ کہہ دیا۔ زینب کو کتنا بھروسہ تھا اپنی اولاد پر کہ کل یہ جنگ کرتے کرتے ترائی تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں صبح نمودار ہوئی، جنگ کرنا شروع ہوئی، ایک ایک ساتھی چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب حسین کے گود کے پالے جانے لگے۔ اولاد جعفر چلی گئی، اولاد عقیل چلی گئی۔ ایک بار دونوں شہزادے حسین کے سامنے آئے، مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے۔ ہاں کسی طرح جنگ کی اجازت لی۔ دونوں شہزادوں کو حسین اور ابو الفضل عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، دونوں میدان کا رخ کر رہے ہیں۔ جب غضب کا رجس پڑھا، جو پہچانتے ہیں وہ پہچان لیں، جو نہیں پہچان لیں تے وہ پہچان لیں، میں اون ہوں، میں حیدر کا نواسا ہوں، میں جعفر کا پوتا ہوں۔ جنگ کرنا شروع کی، دونوں بھائی ایک ساتھ حملہ کرتے تھے، کبھی میمنے میں جاتے تھے، کبھی میسرے میں آتے تھے، کبھی قلب لشکر میں جاتے تھے۔ فوج کی پوری ترکیب کو بدل دیا تھا، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے
دریا کے کنارے پہنچے، دوبارہ واپس میدان کی طرف آئے، جنگ شروع ہوئی۔ دشمنوں نے سازش کی کہ جب تک دونوں بھائی ساتھ لڑیں گے کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، دونوں کے بیچ میں شگاف ڈالا گیا، بڑی فوجیں بیچ میں آئیں، اور ایک طرف گرفتار ہوئے، محمد دوسری طرف گرفتار ہوئے، ارے ہر طرف سے حملہ کیا گیا۔ شام کی گھٹا میں زینب کے دونوں چاند گم ہو کے رہ گئے۔ ایک بار ماموں کو آواز دی کہ ایک طرف عباس بڑھے، ایک طرف حسین بڑھے، اور ان کے نزدیک پہنچے، رمق جسم میں باقی نہیں، محمد کے نزدیک پہنچے، تھوڑی سی نمک باقی ہے۔ بچے نے لبوں کو حرکت دی، امام نے کان کو نزدیک کیا، ماموں جان ہمارا سلام ہماری مادر گرامی سے کہیے گا اور بتا دیجئے گا ہم نے فرات پہ قبضہ کیا تھا لیکن ہم نے اپنے لبوں کو تر نہ کیا۔ کیسے ممکن ہے صدیقہ طاہرہ کا فرزند پیاسا رہے اور ہم غلام زادے پانی پی لیں؟ یہ کہہ کر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک جنازے کو حسین نے اٹھایا اور دوسرے کو عباس نے اٹھایا، جنازہ خیمے میں آیا، خیمے میں سیدانیوں نے کوہرام مچایا، نوحہ گریہ کیا، لیکن اب جو تلاش کیا زینب نہیں دکھائی دیتی۔ ارے ماں موجود نہیں ہے، تلاش کیا گیا، کیا دیکھا؟ اے زینب ہیں، سر سجدے میں رکھے ہیں، لبوں پر دعا ہے، اے میرے خدا میری آبرو کو محفوظ رکھنا، میرے صدقوں کو قبول کرنا۔ بیویاں قریب گئیں، اے زینب خدا نے دعا قبول کر لی، تمہاری دونوں قربانیاں حسین کی راہ میں قبول۔